یہ دیکھیں جی، ہندوؤں کا معبود فوت ہو گیا ہے، اب اس کو دفن کر رہے ہیں۔ یہ ہیں جھوٹے معبود۔ ہندوؤں کا معبود فوت ہوا ہے اور اس کو یہ دفن کر رہے ہیں سجا کے، کس ماحول کے اندر، ڈھول ڈمکے کے ساتھ۔ یہ جانوروں کے جانور، یہ ہیں اپنے کفر کے اوپر گواہ۔ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے منظر ان کو دکھاتا ہے، لیکن انسانوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں۔ مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو سنگ مرمر کے پتھر لگا کر پھر وہاں چادریں چڑھاتے ہیں، پوجا کرتے ہیں۔ بابا جی زندہ ہیں، جو تھوڑی دیر پہلے بابا جی اپنے ہاتھوں سے دفن کیے تھے، اب وہ مشکل کشا اور حاجت روا بن گئے، داتا بن گئے، دستگیر بن گئے، غوث الاعظم بن گئے۔ یہ دیکھو، یہ ہندوؤں کا کتنا یعنی کتنا حقیر دین ہے ان کا، جن کے معبود اتنے کمزور ہیں، وہ خود کتنے کمزور ہوں گے۔ اللہ کی بات سچی ہے، جو طالب والمطلوب، جن سے مدد مانگی جا رہی ہے، جو ان کے معبود ہیں، وہ اتنے کمزور ہیں کہ 4 ٹانگیں الٹی کر کے ان کو جناب کرین سے اٹھا کے گڑھے کے اندر ڈال رہے ہیں۔ یہ کچھ دن پہلے یہ معبود تھا، ان کا داتا تھا، دستگیر تھا، مشکل کشا تھا، حاجت روا تھا، اور اب یہ جناب مر کے جناب قبروں کے اندر دفن کر رہے ہیں۔ تو کوئی فرق نہیں آج کے ہندوؤں میں اور مسلمانوں میں۔ یہ جو خاص کر قبر پرست ہیں، گنبد بنانے والے، ڈھول ڈمکے چلانے والے، چمٹے بجانے والے، عرس اور میلے کرنے والے، یہ ذلت اور خواری جو آج مسلمانوں کے اوپر پوری دنیا میں ہے اور اللہ کے عذاب کا کوڑا انسانیت کے اوپر برس رہا ہے، وہ اسی بے شرمی کی وجہ سے، اسی شرک کی وجہ سے، اسی کفر کی وجہ سے، اسی بے وفائی کی وجہ سے جنہوں نے اپنے مالک اور خالق کے ساتھ کی ہے۔ واقعی اللہ تعالیٰ کی بات سچی ہے کہ یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں، جانوروں سے بدتر ہیں، اور بڑے بڑے پڑھے لکھے، ان کے اندازہ لگائیے، پرائم منسٹر، MNA، MPA، PhD، ڈاکٹر، ان کے گھوڑے کی پوجا کرتے، گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ پہلے بھی وہ قومیں کرتی رہی ہیں گائے کی پوجا، جس طرح بنی اسرائیل کے اندر بچھڑے کی پوجا آ گئی تھی۔ انسانوں نے کس طرح ذلت اور خواری کے اندر یہ وقت گزارے ہیں، اور یہ ابھی تک جاری ہے اس ماڈرن دور کے اندر بھی۔ اب دیکھیں، یہ ان کا معبود دفن ہو رہا ہے، جو چڑھاوے اوپر چڑھائے گئے تھے، پھولوں کے، چادریں سب ساتھ جا رہی ہیں۔ اور کیسا ماحول شیطان پیدا کر دیتا ہے، جس طریقے سے بڑا تقدس کی چادر اوڑھ کے سب کچھ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں اوپر کیا کیا ڈال رہے ہیں اس کے اوپر، یہ دیکھیں، یہ ہے ان کا معبود۔ ہندوؤں دیکھو، اپنی آنکھوں سے دیکھو اپنی ذلت اور خواری کو۔ یہ چند دن کے بعد بتاؤ، تم نے مرنا ہے، اس کے بعد جب دوسری دنیا میں جاؤ گے تو پوچھے گا، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے نا، وہ تمہیں پوچھے گا کہ جانوروں کی پوجا کرتے تھے، تمہارا دماغ نہیں کام کرتا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خچر بنائے ہیں، تمہاری خدمت کے لیے بنائے تھے، گھوڑے بنائے ہیں، بکریاں بنائی ہیں، گائے بنائی ہے، بھینس بنائی ہے، تمہاری خدمت کے لیے تھی۔ کسی کا گوشت کھاؤ، کسی کا دودھ پیو، اور اپنے مالک اور خالق کو یاد کرو، اس کا شکریہ ادا کرو۔ تم نے ان کی پوجا کرنا شروع کر دی۔ جانوروں کے پجاریوں، قبروں کے پجاریوں، مزاروں کے پجاریوں، بتوں کے پجاریوں، تمہاری وہ خبر لے گا تمہارا مالک اور خالق کے، تمہارے ہوش اڑ جائیں گے، اور تم اس جنت سے محروم رہ جاؤ گے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا زبردست انتظام کر کے رکھا تھا، اور صرف اتنا مطالبہ کیا تھا کہ صرف میرے رہنا، صرف مجھے۔ ابھی دیکھیے، سارے جتنے یہ ہندو ہیں، دوسرے سکھ بھی ہیں، سارے کہتے ہیں اوپر والا، اوپر والا، اوپر والے کو پکارو نا، اوپر والے کی بندگی کرو نا، یہ گائے اوپر والا ہے۔ تو اسی طرح مسلمان بھی کئی دفعہ کہتے ہیں اوپر والا، چھتری والا، یا کیا نام ہے، نیلے چھت والا، اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں، لیکن پھر ان کے مزار، گنبد یہ نیچے ہوتے ہیں زمین کے اوپر۔ اصل میں مسلم میں اور غیر مسلم میں فرق یہی ہے۔ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اوپر عرش والے مالک کو پکارے، اس پر توکل رکھے، بھروسہ رکھے، بندگی کرے، اس کی رکوع اور سجدے اس کو کرے۔ اور مشرک اور کافر وہ ہوتا ہے جو زمین کے اوپر کسی چیز کی، وہ یعنی مزاروں کی، درباروں کی، عرس اور میلے اور گائے کی، گھوڑے کی بندگی کرے۔ یہ مسلمان ابھی 10 محرم کو کتنی گھوڑے کی بندگی انہوں نے کی ہے۔ ابھی آگے ان کا 11ویں کا دن آ جائے گا، عبد القادر جیلانی کی بندگی کریں گے،
پھر یہ ربیع الاول آ جائے گا، پھر یہ نبی علیہ السلام کی بندگی کریں گے، ان کے نام کی یہ کیک کاٹیں گے، نظر و نیاز کریں گے، واسطے وسیلے دیں گے۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے طارق جمیل کی ایک دعا سنی ہے، بے ایمان شرک کے ساتھ اللہ کو پکار رہا ہے، شرک کے ساتھ کہ نبی کا واسطہ، اس کے واسطے جس کے لیے تو نے پتہ نہیں پوری جہان بنائے ہیں، اس طریقے سے کافرانہ اور مشرکانہ طریقے سے اللہ کو دعائیں مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ بے ایمانو شرک اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالیاں دینے کے بعد پھر تم سمجھو کہ دنیا میں تمہارے اوپر رحمت کے پھول برسیں گے اور مرنے کے بعد تمہیں جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ دنیا میں ذلت اور خواری تمہارے اوپر اسی طرح آتی رہے گی۔